ہمیں جن چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے وہ یہ کہ سلف متقدمین کی محنتوں سے اور انہی کی کے طفیل میں ہم لوگوں کو یہ علم حاصل ہوتا ہے. تو ان کے نقش قدم پر لا یصلح آخر هذه الامة الا لما صلح به اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے درست اسی چیز کے ذریعے سے ہوں گے جس کے ذریعے بالکل پہلی کھیپ شروع کے لوگ جس کے ذریعے درست ہو گئے. جس چیز نے ان کو بنایا وہی چیز بعد والوں کو بھی بنائے گی. لہذا ان کے نقش قدم پر چلنا ہی ہمارے لیے مفید ہوگا. یہی وجہ ہے حدیث پر حکم لگانے کے سلسلے میں نمبر 1 پر یہی کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈو کہ کسی نے کوئی حکم لگایا ہے تو اس کو سامنے لا کر کے پیش کرو. کسی نے حکم لگایا ہے حدیث پر تو ان کی تصریح پہلے ہم سامنے لا کر کے رکھیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. واقعتاً کوئی فروگزاشت ہو، ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑوں سے ہو جاتا ہے. اب فروگزاشت کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث نقل کی مسند احمد کی ہے سبھی نے. اب جب رجال کا دیکھنے کی بات آئی تو اتفاق سے اس حدیث سے اوپر والی حدیث یا اس حدیث سے نیچے والی حدیث پر نظر پڑی. اس میں مثلا راوی مل گیا زبان ابن فائد. اب انہوں نے زبان ابن فائد کو دیکھا، بھائی کلام ہے، صحیح ہے، کافی ہے زبان ابن فائد وہ ضعیف. حالانکہ اس میں زبان ابن فائد ہے ہی نہیں، زبان ابن فائد اس سے نیچے والی روایت میں ہے، دوسری وہ حدیث ہے. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، نظر بھی خطا کر جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں، کبھی نظر خطا کر جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام پہلوؤں کا استحضار نہیں ہو پاتا، عجلت کی وجہ سے یا کسی عامل عارض کی وجہ سے تمام پہلوؤں کا استحضار نہیں ہو پاتا. تو اس لیے بہت سے قابل اعتماد مستند علماء کے کلاموں میں بھی کچھ تھوڑی بہت فروگزاشت ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم سخت اور جارحانہ رخ اختیار کرنے کے بجائے ہم اس کو اچھے انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ لعلہ لاحظ هذا الجانب وذهل عن الجانب الاخر. اسی لیے جو جرح و تعدیل کے سلسلے میں براہ راست جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ نام خود دیکھ کر کے موقع و محل کے مطابق فیصلہ کرو، یہ جو بات کرنے والے کہتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے لیے موقع و محل کے اعتبار سے فیصلہ کرنا جب تک کہ ہمارا کوئی ان بڑوں کے بنائے ہوئے ذہن کے مطابق جب تک کوئی ذہن نہیں بنے گا تب تک ہم اضطراب کے شکار ہوں گے، بلبلہ کے شکار ہوں گے، تناقض کے شکار ہوں گے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں شیخ ناصر البانی رحمہ اللہ کہ یہاں کثرت سے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. اچھا، اب ان کو دوش دیتے ہیں لوگ کہ وہ اس وجہ سے ان کے یہاں ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے تقریب التہذیب پر اعتماد کیا، جو مختصر کتاب. اگر وہ پہلے ہی سے مطولات میں پورا حال دیکھے ہوتے تو یہ نتیجہ نہ نکالتے، یہ غلطی نہ کرتے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، تقریب التہذیب پر اعتماد کرنے کی وجہ سے ان سے غلطی نہیں ہوئی،
तकरीब तहजीब पर को बेसमझे एतमाद करने की वजह से गलती हुई। अब मैं सिर्फ एक बात आपसे कहता हूँ, ये मकबूल और लय्युल हदीस है ना, ये कल के मुहादरे में आपने सुना होगा कि मुस्तकिल उहदा तसनीफ किया है हाफिज साहब ने उन मजबूरीन और मजदूरीन को एडजस्ट करने के लिए कि जिनको किसी तरह का इम्तियाज हासिल हो गया है, ताकि उधर मजबूर मजदूर से निकल भी जाए और बहुत ऊंचा भी नहीं उनको दिया जा सकता, क्योंकि वो कसीरुल हदीस नहीं है, खलीलुल हदीस हैं, मजबूर दर्जे के हैं, मजदूर दर्जे के ज्यादा गुमनाम है। तो कैसे वो जो नामी गिरामी है, चाहे उनके अवहाम खता भी ज्यादा हो, लेकिन कसीर पूंजी वाला के मुकाबले में कलील पूंजी वाला तो बराबर नहीं हो सकता ना। अब जो हाफिज साहब ने ताबीर इख्तियार की, किताब तीन बातें पाई जाए, फमकबूलुन हैसु युताबा व इल्ला फलैयुल हदीस, कि कलीलुल हदीस हो और उसके अंदर कोई ऐसी बात साबित ना हो जिसकी वजह से उसकी हदीस छोड़ी जाए, तो फिर फमकबूलुन हैसु युताबा व इल्ला फलैयुल हदीस, बस वो मकबूल होगा जहां की मुताबत की जाए, वरना वो लैयुल हदीस। आम तौर से इस इबारत को समझने में लोगों से ये गलती हुई हाफिज जी की मुराद समझने में। लोग ये समझते हैं हाफिज साहब हमसे ये कह रहे हैं कि जहां मुताबात फिअलन मिले तो वहां तो वो मकबूल होगा, इसका मतलब हसन गैरी होगा, वइल्ला फलैयुल हदीस, वरना वो ज़ईफ रहेगा। मुताबात नहीं है तो ज़ईफ है, और अगर मुताबात है फिअलन तो लैयुल हदीस है, तो वो मकबूल है। अब इस पर एतराज करते हैं कि भाई जब तादील में तो एक फैसला दिया जाता है ना कि ऐसा है और ऐसा है, ये थोड़ी कि रावी के बाहिस के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि मुताबत पाओ तो मकबूल कहो, मुताबत ना पाओ तो लैयुल हदीस कहो। ये ऊपर नकद किया गया हाफिज इब्न हजर पर, हालांकि हाफिज इब्न हजर ने ये कहा ही नहीं है। हाफिज इब्न हजर जैसे तमाम रावियों के बारे में पूरा देख करके गौर करके उसका एक निचोड़ पेश करते हैं, उसी तरह से इसमें भी उन्होंने एक राय दे दी है। वो ये कहते हैं कुल्तु मकबूलुन हैसु रअयतुहु युताबउ फी कुल्li अहादीसिही औ जुल्लिहा, व कुल्तु व इल्ला यानी व इल्लम अरहु युताबउ फी कुल्li हदीसिही औ जुल्लिहा कुल्तु लय्युल हदीस। ये हाफिज साहब फरमा रहे हैं। चुनांचे बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत मौलाना हबीबुर रहमान मुहद्दिस आजमी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने सबसे पहले शेख नासिर अल्बानी पर तनकीदात की हैं, वरना तो बिल्कुल खातिमतुल मुहद्दिसीन मुसल्लम सुबूत हो गए थे। सबसे पहले अल्बानी शुज़ूज़ व अख्ताऊ उनका रिसाला आया है और अपने पोते के नाम से उन्होंने शाये किया था पहले, फिर बाद में उनके नाम से वो अल्बानी शुज़ूज़ व अख्ताऊ रिसाला शाये हुआ। उसके अलावा भी शेख ने नासिर अल्बानी रहमहुल्लाह पर मुआखदात किए हैं। मुझे अभी उनका एक मकतूब मिल गया उनकी सवाने के आखिर में, जिसमें मकबूल और लय्युल हदीस के इसी सिलसिले पर उन्होंने अच्छी खासी पकड़ की है। कहे कि शेख नासिर को यहाँ ये गलतफहमी हुई है कि वो ये समझते हैं कि हाफिज ने हमको इख्तियार दिया है कि मुताबत फ़िअलन हो तो मकबूल कहो और मुताबत फ़िअलन न हो तो लय्युल हदीस कहो। अगर ऐसे ही होता तो खाली मकबूल बोलते, लय्युल हदीस और मकबूल दो खाना क्यों रखा उन्होंने? किसी पर लय्युल हदीस का हुक्म लगाते हैं, किसी पर मकबूल का हुक्म लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक नतीजे पर पहुंच गए हैं तो जाकर वो मकबूल कह रहे हैं और लय्युल हदीस कह रहे हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? चुनांचे उन्होंने सब मिसालें दी हैं और कहा बात असल में ये है कि वही कि मैं चूंकि कलील हदीस है, 2 3 4 हदीसें हैं, मैं उनकी हदीस अच्छा लम यसबुत फीही मा युतरकु भी हदीसु का ये दरहकीकत ताबीर इस बात की है कि वो रावी मजबूल है या मजबूर है। ये नहीं कि उसके अंदर जरह की गई हो और वो जरह साबित ना हो, फिर सबूत शरई मुराद है या सबूत हिस्सी मुराद है, सबूत शोहरत मुराद है, क्या दुनिया भर के एतराज करने की निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं ही वो लोग जो कि मजाहिर मसातिर है, जब कोई बात उनके बारे में नहीं है कि जिसकी वजह से वो वाजिब तर्क हो, तो अब हम देखते हैं कि हम इनको क्या मकाम दें। देखते हैं कि इनकी जो भी हदीसें हैं उनमें उनकी मुताबात की हुई है, तो इसका मतलब कि वो जाबित है, इसका मतलब कि वो क्या है, जाबित है। और अगर मुताबात उनकी कुल हदीसों में मुताबात तो नहीं की गई है, लेकिन इतनी बात है कि साहब वो
ائمہ جرح و تعدیل نے ذکر کیا ہے، ثبوت اختیار کیا ہے، ذکر کر کے اس کو ثبوت اختیار کیا ہے، تو ہم اس کو لین الحدیث کے درجے میں رکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آخری درجے کا راوی مانیں گے کہ جس کو مطابقت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل یا اکثر میں مطابقت اگر میں پاؤں تو مقبول، اور ورنہ اگر کل یا اکثر میں مطابقت نہیں پاؤں تو میں لین الحدیث کہتا ہوں۔ تو خود حافظ صاحب نے یہ تکفل لنا بے تتبع المتابعہ، وہ خود انہوں نے یہ کام کر لیا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں یہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اب یہ غلط بات جب غلط سمجھ لی گئی ہے تو اکثر شیخ ناصر البانی پر کو آپ پائیں گے اسنادہ ضعیف فإن فیہ فلان ابن فلان وهو مقبول ولم یتابع وليس له متابعۃ۔ اور اگر یہی ہوگا تو یہ جو حسن غریب پہلی حدیث ہے ترمذی میں، جس میں یوسف ابن ابی بردہ راوی ایک ہے اور مطابق بالکل نہیں ہے، امام ترمذی کہہ رہے لا نعرف الا من حدیث یوسف بن اسرائیل عن یوسف بن ابی بردہ، بلکہ یہ بھی کہا کہ ولا يعرف في هذا الباب الا حدیث عائشہ، یہ بھی صاف کہہ دیا۔ تو نہ کوئی مطابقت ہے نہ ہی کوئی شاہد ہے، تو شیخ ناصر البانی کیا حکم لگائیں گے؟ ضعیف فإن فيه یوسف بن ابی بردہ وهو ولم يتابع فهذا الاسناد ضعیف۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کریں گے کہ عجبا لہو کیف حسن وقال حسن غریب، بھائی غلطی تم کرو اور الزام دوسرے کے سر ڈالو، کیوں نہیں یہی سمجھ لیتے کہ ہم ہی سے غلطی ہو رہی ہے، سمجھ رہے نا؟ اور اس مقبول اور لین الحدیث کے سمجھنے کے سلسلے میں اسی عبارت کی وجہ سے، اس عبارت کو غلط جہت میں غلط سمت میں لے جانے کی وجہ سے اچھے لوگ وقت کے محدثین باعثین عموماً، چاہے وہ ہمارے لوگ ہوں چاہے وہ دوسرے لوگ، ہمارے لوگ بھی یہی سمجھنے لگے کہ چنانچہ ہم نے اپنے لوگوں کی بات کتابوں میں دیکھا، کہتے ہیں کہ فی فلان مقبول اسناد ضعیف فإن فی فلان مقبول وليس له متابعہ۔ بھائی حافظ صاحب پہلے سے اس کا حال دیکھ کر کے انہوں نے اس کو مقبول قرار دیا ہے کہ یہ مقبول ہے، مطابقت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ منکر روایت نہیں روایت کرتا ہے۔ اور لین الحدیث بھی اسی سے کم درجے، کیونکہ ہم نے لین الحدیث کو بھی دیکھا کہ تخلیل اللحیہ والی حدیث میں لین الحدیث راوی ہے، اور اس کو حسن لذاتی کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے حافظ سخاوی نے، اور بھی لین الحدیث کی حدیثوں پر جو ہے حسن کا حکم خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لگایا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لین الحدیث ضعیف نہیں ہوتا، لین الحدیث کوئی وہ مجہول و مستور ہی ہوتا ہے، اس کو کسی بھی اعتبار سے امتیاز حاصل ہوا ہے، اگرچہ فعلاً اس حدیث میں اس کی مطابقت نہیں ہے، یا جو تو ایک حدیث میں روایت کرتا ہے اس میں مطابقت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نکارت نہیں ہے۔ ہاں باقی رہ گئی بات کہ اگر کوئی حدیث کوئی راوی ایسی روایت کرے کہ جو ثقات کی روایت کے خلاف ہو تو پھر تو بدرجہ اولا اس کو رد کیا جائے گا، وہ تو فقہ کی حدیث کو بھی رد کیا جائے گا نا، مخالفت کی بنیاد پر، علت کی بنیاد پر، تو وہ کوئی نیچے یعنی مقبولین اور لین الحدیث اور ضعفاء ہی کے ساتھ تو یہ مقبول کی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے، بات اس کے اوپر پھر اس پر عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے، تو وہ پوری عمارت جو ہے وہ کمزور ہوگی، ہے نا؟ خشت اول چون حد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج، ہے نا؟ اللہ تعالی ہمیں کج فکری اور کج روی دونوں سے محفوظ رکھے۔ کج فکری اگر ہوتی ہے تو آدمی دور تک ٹیڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر جلدی سیدھا نہیں ہوگا۔ اب اس دیوار کو سیدھا کرنا چاہو گے جو چن دی گئی ہے تو نہیں ہوگی۔ کج روی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کہیں سے آدمی بھاگ جاتا ہے تو وہاں سے اس کو ہٹانے کے امکان ہوتے ہیں، لیکن وہی بھی اس کجروی میں بھی جب دور چلا گیا تو پھر پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہم انا نسألک علما نافعا، علم نافع مانگو۔ اللہم انا نعوذ بک من الضلال من الزلل والخطأ والضلال، کہ اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں زلل یعنی لغزش سے، خطا سے اور ضلال سے، ہے نا؟ فإنک لا تہدی
الا انت وانك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم.